بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایف بی آر میں فائلر بننے کے فائدے اور نقصانات بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے یا پھر آپ کا تعلق بزنس مین طبقے سے ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو پھر آپ نے 2024 میں کتنے % ٹیکس پے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو بتائی جائے گی۔ اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ نے 2024 میں کتنے فیصد ٹیکس پے کرنا ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کو بتائی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو میں آپ کو یہ بتاؤں گا ایف بی آر میں فائلر کیسے بنتے ہیں، اس کا پروسیس کیا ہے، مکمل تفصیلات اسٹیپ بائی اسٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی۔ تو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں ایف بی آر میں فائلر ہونے کے فائدے کیا کیا ہیں۔ دوستو اگر آپ ایف بی آر میں فائلر ہیں تو پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو بہت زیادہ بینیفٹس ملتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو فائدے ملتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ زرعی زمین پرچیز کرتے ہیں یا کمرشل آپ پلاٹ پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر ٹیکس کم پے کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ زمین کی رجسٹری کرواتے ہیں اگر آپ فائلر ہیں تو آپ کو کم ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو بہت زیادہ فیس جو ہے وہ ادا کرنی پڑتی ہے۔ اس طریقے کے ساتھ دوستو اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں تو جب آپ کسی بینک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی سیونگ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں یا نیشنل سیونگ میں آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو پروفٹ کے اوپر کم ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کسی بینک سے نئی گاڑی لیتے ہیں، لیز کرواتے ہیں یا اس کے علاوہ نئی گاڑی پاکستان میں رہتے ہوئے آپ خود پرچیز کرتے ہیں تو اس کی رجسٹری کے اوپر بھی آپ کا خرچہ آتا ہے۔ اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو کم ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو زیادہ ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس طریقے کے ساتھ اور بھی بہت سی سروسز ہیں جب آپ نے حکومت کو ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، اگر آپ فائلر ہوتے ہیں تو آپ کو کم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نان فائلر ہوتے ہیں تو آپ زیادہ ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ آگے جا کے اس کی تفصیل میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے فائلر ہیں ایف بی آر میں تو آپ نے کتنے % ٹیکس پے کرنا ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو پھر آپ نے کتنے % ٹیکس پے کرنا ہے، اس کی تفصیل آگے آنے والی ہے۔ اب یہاں پہ صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں اگر آپ فائلر بن جاتے ہیں ایف بی آر میں تو آپ نے کم ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے، اگر آپ نان فائلر رہتے ہیں پھر آپ نے گورنمنٹ کو زیادہ ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا ہوتا ہے۔ اب دوستو ہم بات کرتے ہیں اگر آپ ایف بی آر میں فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے۔ بہت سے دوست یہ سمجھتے ہیں اگر ہم فائلر بن جائیں گے تو ہمیں ہر سال جو ہے ایف بی آر کو ٹیکس پے کرنا پڑے گا، اگر ہم ٹیکس پے نہیں کریں گے تو ہم جیل کے اندر چلے جائیں گے۔ لوگوں نے اس طرح اپنے جو ہے ذہن کے اندر خیالات جو ہیں وہ سوچے ہوئے ہیں۔ دوستو میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کی انکم 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ نے ایف بی آر کو 1 ٹکا بھی نہیں دینا، 1 روپیہ بھی آپ نے نہیں دینا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے کے ساتھ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے، آپ کی ماہانہ جو سیلری ہے وہ 6 لاکھ روپے سے کم ہے تو آپ نے بھی حکومت کو کسی قسم کا کوئی ٹیکس پے نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی 6 لاکھ روپے سے انکم کم ہے تو پھر آپ ٹیکس ایریا میں آتے نہیں ہیں، اگر آپ فائلر بھی بن جاتے ہیں تو پھر بھی آپ نے کوئی پیسے ایف بی آر کو نہیں پے کرنا، یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ یہ آپ کو بتاتا چلوں اس کا جو نقصان ہے فائلر ہونے کا وہ صرف یہ ہے جب آپ ایف بی آر میں فائلر بن جاتے ہیں تو اس کا نقصان صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ کو ہر سال جو ہے اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنا پڑتا ہے، وہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ایف بی آر کی اس ویب سائٹ کے اوپر آ کے، یا پھر آپ کو جو ہے کسی کو پیسے دے کے جو ہے یہ پروسیس جو ہے وہ سارا کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ فائلر بنیں، اگر آپ کا ٹیکس بنتا ہے تو آپ حکومت کو ٹیکس دیں، اگر آپ کا نہیں بنتا تو بالکل بھی آپ نہ دیں، ٹھیک ہے۔ اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، بہت سے دوست فائلر بننا چاہتے ہیں لیکن ان کو پروسیس کا نہیں پتا کہ فائلر بنتے کیسے ہیں۔ دوستو میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں یوٹیوب کے اوپر بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں، آپ ان کو دیکھ کے خود بھی جو ہے فائلر بن سکتے ہیں، ایف بی آر کی آفیشیل ویب سائٹ کے اوپر آ کے اپنا پروسیس جو ہے وہ خود بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو اتنا زیادہ نہیں پتا تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے قریبی شہری کے اندر چلے جائیں، آپ کی تحصیل کے اندر ہے یا اپنے ضلع میں ہے تو وہاں پہ بہت سے لوگ آپ کو مل جائیں گے، وہ 2500-3000 روپے فیس آپ سے لیں گے اور اس کے بعد آپ کا جو انکم ٹیکس ریٹرن فائل ہے وہ کر دیں گے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ یہ چیک کرنا چاہتے ہیں آپ فائلر ہیں یا نہیں ہیں تو اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو سم آپ کے نام پہ رجسٹرڈ ہے آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر وہ سم آپ نے موبائل میں ڈالنی ہے اور آپ نے میسج سیکشن میں جا کے ATL بڑے الفاظ میں لکھنا ہے ATL، اس کے بعد آپ نے سپیس دینی ہے اور اپنا شناختی کارڈ نمبر آپ نے لکھ دینا ہے۔ شناختی کارڈ نمبر لکھنے کے بعد آپ نے 9966 کے اوپر سینڈ کر دینا ہے۔ تو جیسے دوستو آپ یہ پروسیس کریں گے اس کے بعد آپ کو ایف بی آر کی جانب سے ایک میسج ریسیو ہوگا جس کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ ایف بی آر میں فائلر ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پروسیس آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ اگر آپ آزاد کشمیر میں رہتے ہیں تو آپ نے AJK ATL لکھنا ہے، اس کے بعد سپیس دینی ہے اور شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، 9966 کے اوپر آپ نے سینڈ کر دینا ہے تو آپ کو میسج ریسیو ہو جائے گا آپ فائلر ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوستو اب ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے فائلر بن جاتے ہیں تو آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اگر آپ نان فائلر رہتے ہیں تو پھر آپ کو کتنا ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا 2024 میں۔ تو دوستو سب سے پہلے نمبر پہ جی اگر آپ کیش وڈرو کرتے ہیں، بینک ٹرانزیکشن کرتے
رہتے ہیں اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ نے 0% ٹیکس پے کرنا ہے، اگر آپ نان فائلر ہوں گے 0.6% آپ نے ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں، اگر آپ کے پاس ڈیبٹ کارڈ ہے بینک کا یا کریڈٹ کارڈ ہے، یعنی جب آپ آن لائن شاپنگ کریں گے، اگر آپ آن لائن اپنی پیمنٹ کریں گے، اگر آپ فائلر ہوں گے 2% آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ نے 10% اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس کی جو رجسٹری ہے اس کے اوپر جو خرچہ آپ کا آئے گا، اگر آپ فائلر ہیں تو 2% آپ نے پیمنٹ کرنی ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 7% آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ پراپرٹی فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے 2% جو ہے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 4% آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کا کسی بینک میں سیونگ اکاؤنٹ موجود ہے تو جو آپ کو پروفٹ ملتا ہے اس پروفٹ کے اوپر بھی ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑتا ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو 15% آپ نے جو ٹیکس پے کرنا ہے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30% آپ ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کوئی سروسز آفر کر رہے ہیں تو سروسز کے اوپر جو آپ کا ٹیکس ہے 7% ہے فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 14% ہے۔ اس کے علاوہ رینٹل انکم کی بات کریں تو فائلر کے اوپر 5 سے 15% تک ٹیکس ہے اور نان فائلر کے اوپر 10 سے 15% تک ہے۔ اس کے علاوہ پرائز بانڈ اگر آپ نے خرید رکھے ہیں تو اگر آپ کا پرائز لگ جاتا ہے 15% آپ نے جو ہے ٹیکس پے کرنا ہوگا، آپ کو پیسے ملیں گے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30% آپ نے اس کے اوپر ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کسی بینک سے گاڑی لیز کرواتے ہیں تو 0% ٹیکس ہے فائلر کے لیے اور نان فائلر کے لیے 12% جو ہے ٹیکس رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ پاکستان میں رہتے ہوئے گاڑی پرچیز کرتے ہیں کسی بھی قسم کی تو آپ نے اگر آپ فائلر ہیں تو 10,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا، ڈیپینڈ آن کہ گاڑی کون سی ہے، گاڑی کی دیکھتے ہوئے جو ہے اس کے اوپر ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30,000 روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے تک کا ٹیکس جو ہے آپ کو لگ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو اگر آپ گاڑی کی رجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے نیو گاڑی پرچیز کی ہے پاکستان میں رہتے ہوئے تو اگر آپ فائلر ہیں تو آپ نے 10,000 روپے سے لے کر 5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس پے کرنا ہوگا، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 30,000 روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے کا ٹیکس آپ نے پے کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستو اینول ٹوکن ٹیکس جو ہوتا ہے گاڑی کا اس کے اوپر بھی آپ نے ٹیکس جو ہے آپ کا لاگو ہوتا ہے، اگر آپ فائلر ہیں تو 800 روپے سے لے کر 10,000 روپے تک ٹیکس ہے آپ کے لیے، اگر آپ نان فائلر ہیں تو 1600 روپے سے لے کر 20,000 روپے تک کا ٹیکس ہے اس کے اوپر۔ اس کے بعد ٹیکس آن کمیشن کی بات کریں تو فائلر کے لیے 12% ہے اور نان فائلر کے لیے 24% ہے۔ اس کے علاوہ نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ ڈفرنٹ اور بھی چھوٹے چھوٹے ٹیکسز ہیں، اگر آپ فائلر ہوں گے تو آپ کو کم ٹیکس پے کرنا ہوگا، اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو آپ کو زیادہ ٹیکس پے کرنا ہوگا۔ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے، یا آپ اپنی اسکرین کے اوپر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو بیسیکلی فائلر ہونے کا سب سے بڑا تو ایڈوانٹیج فائدہ یہ ہے کہ آپ کو پاکستان میں رہتے ہوئے حکومت کو ٹیکس تھوڑا پے کرنا پڑتا ہے اگر آپ کو سروس حاصل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ نان فائلر ہوں گے تو پھر آپ کو ٹیکس جو ہے وہ زیادہ پے کرنا پڑے گا۔ تو میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ فائلر بنیں، اس کے آپ جو فائدے ہیں وہ بھی آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس طرح کی مزید اچھی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔